الحمدللہ نحمدہ صلی علی رسول الکریم اما بعد قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجه وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیہ. اما بعد، تمام تعریفیں حمد و ثنا اس ذات کے لیے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمایا تھا. آپ کے سامنے میں ایک خاص موضوع کے ساتھ بحث کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں میں. وہ جو ہے رقیہ شریعہ. رقیہ شریعہ اس چیز کو بولتے ہیں، رقیہ جو ہے پھونکنے کو، یعنی دم کرنے کو. اگر سے کوئی کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے یا صحت میں یا کوئی کمزوری ہو تو اس کے اوپر جو ہے دم کیا جاتا ہے، اس دم کو جو ہے رقیہ کہتے ہیں. اور شریعہ جو ہے آپ جو کیے ہی اس دم کو شریعت جو ہے اجازت دیتی ہے. یعنی آپ اگر سے کوئی کاہن کے پاس جائیں گے یا کوئی مشائخ کے پاس جائیں گے، جا آپ اپنا ہاتھ دکھائیں گے یا اپنا فال کھولیں گے یا کسی کاہن کے پاس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی مشائخ کے پاس یا کاہن کے پاس جا کے اپنا نام راز دیکھے گا تو اس کی جو ہے 40 دن کی نماز جو ہے رد کیا جائے گا. یعنی 40 دن کی نماز جو ہے ہمارے اعمال سے نکل دی جائے گی، مٹا دی جائے گی. اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ عمل کرے گا انہیں جو ہے ویسا شخص جو ہے میرے امت سے نہیں ہے. یہ کتنی بڑی ایک ناراضگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے یہ لوگ جادو سیکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جادو سیکھتے ہیں اور سیکھے بعد جو ہے میاں بیوی کے درمیان یہ جو ہے فرق لے لگاتے ہیں. یعنی جادو کے ذریعے سے جو میاں اور بیوی کے درمیان جو ہے ایک فساد شروع ہونا، لڑائی شروع ہونا. جیسا مثال ایسا رہے گا یہ جادوؤں کا. آپ دیکھیے، کیونکہ اکثر ایسے چیزیں چلتے رہتی ہیں. صبح سے رات تک جو ہے کوئی مسئلہ نہیں رہتا، بیوی کے ساتھ پیار و محبت سے چلتا رہتا ہے. جب رات کا وقت آتا ہے، جب ہم اندھیرے روم کے اندر ہم رہتے ہیں، تو اس وقت جو ہے ایک چھوٹی سی بات رہے گی. وہ چھوٹی سی بات جو ہے اتنی بڑی ایک فساد جیسا بن کے آپس میں جو ہے ایک لڑائی شروع ہو جاتی. لڑائی ہو کے کیا ہوتا، اس دن کا جو ہے پورا جو ہے پورے کام پورے چیزاں جو ہے برباد ہو جاتی. اس دن کا کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان، یعنی مایوس ہو کے بیٹھ جاتا. تو اللہ فرماتا ہے یہ جادوگر کرنے والے کے لیے، یعنی یہ جادو کیسا کرتے ہیں. اب جادو کرنے کے لیے اب ہم کیا کرتے ہیں، اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منانے کے لیے ہم ہاتھ اٹھا کے تکبیر بن کے کھڑے رہتے ہیں. کھڑ کے بولتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی پہلے 3 آیت میں ہم اللہ کی حمد تعریف کرتے ہیں، اس کی صفات بیان کرتے ہیں. صفات کے بعد بیان ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ سے جو ہے کہتے ہیں یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہی حساب کیا ہوتا ہے، یہ جنات کو جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کا پوجا کیا جاتا ہے. وہ کیا کیا مانگتا ہے، اس کے لیے سجدہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سجدہ جائز زمین میں ہے. لیکن یہ جادوگر لوگ جو ہے کیا کرتے، شیطان کے سامنے سجدہ کرتے. جتنی بد عملی اللہ کو ناراض کرنے کی جتنی بد عملی ہے اتنی بد عملی کر کے یہ لوگ کیا کرتے، آخر جو ہے جنات کو حاصل کرتے. جنات کا جو ہے اس کا نزدیکی حاصل کرتے، اس کے بہت جو ہے بہت قرب اس کا حاصل کرتے. جیسا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان نماز میں کھڑ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین بولتے ہیں، ویسا جو ہے یہ لوگ شیطان کے ساتھ جو ہے ایک اگریمنٹ کرتے بیچ کے اندر. اب جو ہے بات تو کیسا بولیں گا ویسا کریں گا،
تیرے طرف میں سجدہ کروں کیا؟ میں کرتا ہوں. میں جو ہے مشرق کی طرف سجدہ کرنا کیا؟ نہیں کرتا. مغرب کی طرف کرنا کیا؟ میں کروں گا. جو کام تو بولیں گا وہ تو کریں گا. یعنی اللہ کو جس چیز سے ناراضگی آتی ہے وہ چیز جب کرتے کے ساتھ جو ہے کیا کرتا؟ یہ شیطانی سے یہ انسان جو ہے لالچی انسان کو جادو سکھانے شروع کرتا. جادو سکھائے بعد یہ کیا کرتا؟ فلاں کوئی شخص آتا، بیمار شخص آتا، یعنی اندر انٹر ہوتا، آ کے بیٹے کے ساتھ یہ جنات جو ہے اس کے کان میں بولتا اس کا بیٹے کو جو ہے طبیعت برابر نہیں، اس کی ایسے چنہیں آنکھوں ہے. اب انہیں کیا کرتا؟ ایک بہت بڑا حضرت سمجھ لو آتا ہے سامنے والا، انہوں بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بولتے کیا بھائی تمہارے بیٹے کو طبیعت برابر نہیں کی، اس کی ایسے میں آنکھوں ہی پیٹ میں درد ہی نہ اسے. سامنے آنے والی جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں بات کو، یہ کیسا جو ہے غیب کا بات جو ہے انہیں بول دیے، تو حضرت جو ہے کیا ہوتے ولی بن جاتے ہیں وہ جگہ. یعنی یہ جھوٹا جو ہے یہ شیطان کے ذریعے سے سامنے والے کے دل میں کیا دل میں لے لگا تھا، انہوں اللہ ولی با، انہوں غیب کی چیز بولا لے، انہوں بہت بڑی بات ہے. جادو جو ہے جب تک تمہیں شیطان کو تمہیں پورے طرف سے جو انہیں چاہیا وہ چیزاں سب تمہیں نہیں کرے تب تک جو ہے جادو تمہیں سیکھ نہیں سکتے. یہ جادو سیکھنے کا کام صرف شیطان کے طرف سے. اچھا یہ شیطان کو جو قابو کر کے رکھنے والا ایک عزت سے ایک نام الگ دے کو رکھو ہی لگا. کیا نام؟ موکل آنگ دے. کیا نام؟ موکل. بھائی ان کے نے موکل آہیں بھائی. موکل کا تو ہمیں کیا سمجھ جاتے ہیں؟ فرشتے سمجھ جاتے ہیں. اب کونتی بھی آتے ہیں، اب آنے کے وقت ان کو جو ہے بھائی میں شیطان کو کام کر دوں بولے تو کونتی سنیں گے؟ نہیں سنیں گے. وہ جگہ کیا کہتے ہیں عزت سے ان کو نام شیطان کے بدلے میں موکل بھائی، انہوں موکلان کو رکھو کام کر دیں. ایسا جو ہے جادو جو ہے یہ کہ چیز میں جو ہے سکھا دے. یہ جادو بھی جو ہے علماء کرام کیا بولتے ہیں یہ ہاتھ کی صفائی کا کام ہے. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادو کے سامان ڈالا گیا فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ بھی تم لگا ڈالے ہیں یہ جادو ہے. اگر کو جب یہ جادو کیا ہوا، جب سامنے جادوگران جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رسیاں ڈالتے ہی سب کیا ہوا فوراً جو ہے سام بنے سر کا جو ہے نظر میں دکھا. حالانکہ وہ رسی ہی تھا لیکن آنکھ کا دوہ کا جو جادو ہے دیکھو وہ چیز کیا کری، وہ رسی کو جو ہے سام بنا کو دکھائی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ، تم لگا جو یہ بد عمل کرتے ہیں یہ جو ہے سحر ہے، یہ جادو ہے. ان اللہ صیب الطلوع ہے، یعنی تمہارا جادو جو ہے اللہ تعالیٰ چلنے نہیں دیں گا. اور جادو کے ذریعے سے پہلے کیا کرتے انسان کے نفس کو جو ہے پہلے قابو میں لے لگاتے. انسان کے نفس کو کیسا لے لگاتے قابو میں؟ یہ لوگ دشمن ان کا کرنے والا جادو کرنے والا کیا کرتا ان کے پاس جاتا، حضرت مجھے آگو فلاں آدمی کو جو ہے دشمن ہے ان کو جو ایسا کرنا. اچھا تمہیں جاؤ اس کا ایک ناخن لے کے آؤ، یا نہیں تو سر کا بال لے کے آؤ، یا نہیں تو آنکھ میں پسینہ بھیگا ہوا کپڑا لے لگاؤ. اس کے بعد اس کے ماں کا نام بولو. یہ 4 چیز رکھو، کیا کر دیں جادو شروع کر دے. جادو شروع کرنے ٹائم کیا ہوتا یہ سیدھا پہلے جا کو اٹیک کسے کرتا تو نفس کچھ کرتا. اب نفس کرتے کے ساتھ کیا ہوتا نفس یعنی ایک چھوٹی ایک مثال بولتا ہوں تم نا. اب ہمیں جالے کو ہی ایک انگار کا ڈلہ ہمارے پاؤں کے نیچے آگا، ہمیں معلوم ہوا نہیں، اچانک جو ہے وہ انگار کے ڈلے کے اوپر ہمیں جو ہے پاؤں رکھتے کے ساتھ یہ محسوس ہوگا، ایک شاک ماریں گا آنکھ میں، آنکھ کے رونگٹے پورے جو اس وقت جو اٹھ کو کھڑ جائیں گے ہم نا، اتنی ایک تکلیف ہوگی محسوس سے. ویسا جو ہے جادو کر کو کیا کرتے ہیں لگا یہ کہ ایک آرگنز کے پیچھے جو ہے لگا پرابلم میں لے لگا دیں. یعنی ہارٹ کا جو ہے بیٹنگ کو بڑھانا. کب دیکھے تو کیا ایک جو ہے ہارٹ کا بیٹنگ بڑھیں گا، یا نہیں تو پیٹ میں درد آئے جیسا، یا نہیں تو دماغ میں جو بھی کام کرتے ہیں ہمیں بھولے جیسا. دوسرا جو ہے نارمل رہنا، بیوی کے سامنے جاتے کے ساتھ جو ہے لڑائیاں شروع کرنا. اب یہ سب جو ہے جادوؤں کے ذریعے سے آتا ہے. اب یہ ایک طرف میں ایک سائڈ رکھتا ہوں، دوسری مین مقصد میں بات کرتا آتا ہوں اس دین اسلام کے بارے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک میرے قریب ایک دین ہے تو دین اسلام ہے بول کو. اب میں جو ہے یہ رقیہ شریعہ الحمدللہ
مسلمانوں میں بھی کرتا ہوں، خاص کر جو ہے میرا کام، میرا دعویٰ جو ہے زیادہ غیر مسلمانوں میں اب چلنے کو ہے میرا. اب غیر مسلمان میں جا کے میں کرتے کے ساتھ تو لگا کیا بولتے ہیں، دیکھو اسلام کو کیسا پہچان کو رکھو ہیں. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اسلام بولے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے بول کے عقیدہ. یہ توحید کے پرید جو ہے پورے جماعتیں کام کرنے کو ہیں. لیکن آج جو بھی غیر مذہب والے ہمارے دین اسلام کو کیا نگاہ سے دیکھتے ہیں، میں جا کے جب تبلیغ کرتا ہوں، میری دعوت دیتا ہوں، تو اس وقت بولتے ہیں ہاں ہو بھائی ہمیں بھی آ کے اللہ کے گھر کو ہمیں جاتے، کیسے ہمارے درگاہیں کو جاتے ہیں، یعنی اللہ کا گھر آ کو درگاہ کہتے ہیں. ذرا سوچ کو دیکھو، ہمارے آدمیاں جو پیسے کمانے کی خاطر آج جو ہے یہ درگاہیں کو جو ہے، اور دوسرا جو ہے مشائخاں کو جو ہے اللہ کا پجاری انہیں، اور دوسرا جو ہے یہ درگاہیں جو ہے اللہ کا گھر بول کو سمجھ کو رکھو ہی. یہ کتنی شرم کی بات ہے بولو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہم نقل پوچھیں گا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ دینے کے ٹائم پر عرفات میں کیا دیے؟ جو چیز بھی میں آپ کو میں پہنچا دیا، قیامت تک جو ہے جو شخص آتے رہیں گا یہ چیز انہیں پہنچاتے رہنا کو بول کو ہی نہیں. اب اللہ ہم نہ پوچھیں گا نہیں کل کا دن ہم نہ کیا بھائی تمہیں گئے نا، کیا کسے تبھی کم سے کم ایک جنے کو تبھی تمہیں بلا کو دعوت دیا کیا، توحید کی دعوت دیا کیا، اللہ کے کلمہ لا الہ الا اللہ کی محمد رسول اللہ کی تمہیں دعوت دیا کیا؟ نہیں کر کچھ بولیں گے جواب. وجہ اس کا امت بھیجا کو ہے. اب یہ پریشانی آتے ہیں، یہ تکلیف آتی، مسلمانوں کو ایک تکلیف آتی جادو کے ذریعے سے بھی ایک طرف پریشانی آئی بولے تو بھی، اور ایک طرف جو ہے خاص کر جو ہے یہ جنات کی شرارت سے بھی جو ہے بہت پریشانی آتی. یعنی جادو کے حساب سے ایک 40% تکلیف ہے سمجھ جاؤ، جنات کی وجہ سے جو ہے 60% تکلیف ہے. اب جنات کے طرف سے کیسا تکلیف ہے؟ مثال کے طور پہ ایک عورت بچی جو ہے اپنے عمر میں جو ہے ایج اٹینڈ کر دی. ایج اٹینڈ کرتے کے ساتھ یہ کیا ہوتا ہے، یہ جنات زانی جنات ہیں. دیکھو جنات میں زانی جنات ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، عورت بچی کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. ویسا جو ہے مرد بنا رہا تو مرد بنے کے اوپر جو ہے عورت جن چڑھ جا کے جیسا بیوی مرد زندگی گزارتے ہیں ویسا جن لگا زندگی گزارتے. اب گزارنے کے وقت جو ہے ان لگا یہ آپس میں جو ہے ان لوگ کی شادی نہیں ہونے دیتے. کس کی؟ کوئی بھی نسبت آتی تو نسبت ہٹے رہتی. اور دوسرا جو ہے رات میں سوتے رہتے ہیں، سوتے رہنے ٹائم کیا، اور جو ہے یہ جنات کا ایفیکٹ پہلے ہوتا ہے کہ تو کیسا محسوس کریں گے. یاد رکھ لو ہر جنے کے ساتھ نہیں، میکسیمم لوگوں کے ساتھ ایسا چلتا. رات میں ہمیں سوتے رہتے، ایک سینے میں جو ایک وزن ہمارے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جائیں گا. آزک باجک جو ہے ہمیں امی ابا پڑے رہیں گے یا بھائی رہیں گا، کسے بھی بلانے چاہیں گے، لیکن ہمارے میں جو ہے وہ جرت نہیں رہیں گی، ہمارے زبان نہیں کھلیں گے، ہمیں نہیں بلا سکتے. اس وقت مدد ہی نہیں ملے گی، ہاتھ پاؤں جو ہے ہلے گا نہیں. تھوڑا وقت کے بعد دیکھیں گے تو ایک سانس ہماری کھلیں گی، اور جو ہے آنکھ کھلیں گے، اس کے بعد معلوم ہوگا کہ آنکھ میں جو ہے پورے طرف سے پسینہ جا کے رہے گا. یہ کیا ہے بولے تو اس کی علامت کیا ہے کہ جنات جو ہے آپ کے باڈی کے اندر انٹر ہو گیا. پہچانیے، یہ جو ہے جادو کے ذریعے سے نہیں ہے، یہ جو ہے یہ شرارت جن کی شرارت کی وجہ سے انسان کے اندر جو ہے یہ گھستا. اب ایسا جو ہے جیسا عورت کو جیسا گھستا ہے ویسا مرد بننے کے ساتھ بھی گھس گیا سمجھ جاؤ. جنات کا داخل آ گیا انسان کے باڈی کے اندر تو اس کی جو ہے شادی میں بہت رکاوٹیں لے کے آتے ہیں، اور زندگی میں بہت رکاوٹیں آ گئی. اور رکاوٹ ہو کے بعد بھی الحمدللہ اللہ کس کی بھی جو ہے اکیلا پیدا نہیں، اللہ کا وعدہ ہے کیسا بھی شادی بھی ہوگی سمجھ جاؤ. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ اللہ کیا کرتے ہیں، ان لوگ کو جو ہے اولاد میں نا اولاد ہونا کا کوشش کرتے ہیں. اولاد نہیں ہونا ان لوگ کو، لیکن پھر بھی اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت سب جو ہے انگل کے اولاداں بھی ہوتے. یہ جو اللہ کی شان ہے اس کے قدرت میں کوئی بھی آڑ نہیں ڈال سکتا. بات کرتا ہوں میں، پوائنٹ کو آتا ہوں میں، اللہ کے لیے میں بولتا ہوں. یہ ویڈیو کو جو ہے آدھے سے ختم دیکھو نہ کو، پوری دیکھے تو جو ہے امت کیا تکلیف پڑتی ہے، کون کیا مصیبتیں میں ہی بول کے اس چیز میں معلوم ہوں گے. اب ایک 5 وقت نمازی ہیں، ایک جنے 5 وقت نمازی ہیں، الحمدللہ روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، سب بھی کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کے اوپر جو ہے جنات کا اثر ہوا ہے.
जिन्नात की तकलीफ हुई है तो उन्होंने कहाँ जाएंगे? ये बात को समझो आप, कैसा करेंगे इस चीज को? तो उम्मत इस्लाम में इस चीज का हल है क्या? यानी हमें क्या सोचते हैं, हमारी कोई तबीयत होते के साथ कोई आमिल साहब को जाओ पकड़ना, भाई फौरन कोई मशाइख को जाओ पकड़ना, हमारा हल होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसी चीज़ें नहीं आए ठहरेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत अपने सहाबा कराम को नहीं दिए ठहरेंगे। ये एक वाक़या, छोटा वाक़या बोलता हूँ। ये कबीले, ये जो है, ये छोटा काफिला सहाबा कराम का आजू बाजू के जो है एक कब्जे में, कस्बे में जाता है, जाको रात में टिक जाते हैं। टिकने के वक्त क्या होता है, उस कबीले के सरदार के बेटे को एक जो है सांप, नाग जो है उसे डस देता है। डस को जो है फौरन जो है उसके आंग में जहर चढ़ना शुरू होता है। तो एक सहाबी क्या करते हैं, उसमें फौरन उसके पास आके उसे बिठा को इमीडिएट जो है सूरह फातिहा पढ़ के 7 बार दम कर दें। दम करते ही जो जहर था सांप का वो पूरे तरफ से उतर को खत्म हो गया। तो वो सरदार क्या होता, खुश होता, खुश होकर क्या करता, तोहफे में अपने बकरियां को देता हाथ में, अलो ये जो है तुम्हारी एक, ये कबूल कर ले हमारे तरफ से, नहीं कर को बोलो न को, अगर से जो है मेरे बच्चे की जान बचाए आप, अल्लाह उसके बदले में आप ये चीज़ जो है आप ये तोहफा हमारा कबूल करो बोल के। ये तोहफा हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, सवाल आ गया। तो सहाबा कराम में क्या बोलते हैं, जो है हम सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाके ये चीज़ को बोलेंगे, अगर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दिए तो ये चीज़ जो है हम इस्तेमाल करेंगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाके ये वाक़ियात बयान करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपको कैसा मालूम था, आपको कैसा इल्म था कि जो है ये सूरह फातिहा दम करने से जो है, तुम्हारे कुरान दम करने से जो है ये शिफा पाएंगा बोल के। तो सहाबा कराम ने जवाब देते हैं, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन बोल के अल्लाह कुरान में, कुरान बेशक हमने नाजिल किया, शिफा और रहमत बनाया मोमिनों के लिए। तो उसके लिए ये शिफा जो है मैंने उसके लिए जहर वाले शख्स के ऊपर मैंने दम करते ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, चलो ये चीज़ जो है तुम्हारे लिए हलाल है। तो ऐसे जो है शरारतां शैतान के आने के वक्त उम्मत क्या करती, गुमराह को कोई काहिन के पास जाती, कोई मशाइख के पास जाती, जाते के साथ उसके दिल में क्या आता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल कहीं अगर से मैं गया तो मेरी 40 दिन की नमाज चले जाएंगी ना, क्या इसे दूसरा क्या भी रास्ता नहीं क्या? ऐसे जो है बहुत मकतूबात जो है अरब के बड़े बड़े उलमा कराम को जो है आते थे। तो उस वक्त जो है तमाम उलमा कराम को बिठा के ये खैर मशवरा करके कुरान में से जो है चुनिंदा आयतें निकाले हैं, सिहर के मुताबिक अल्लाह की जो है रुबूबियत के और उसकी जो है तारीफ के मुतालिक जो है आयतों को जमा के, वो आयतों को क्या करना, कोई इफेक्ट हुआ शख्स, कोई जिन्नात से कोई जादू से हुआ शख्स को जो है सामने बिठा के जब ये कुरान को पढ़ा जाता है तो वो जो है जादू भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह तरबदर हो जाता है और वो जिन्नात भी जो है खत्म हो जाता है। याद रख लो, दुनिया में कौन सी चीज को भी किसी भी वो ताकत नहीं जिन्नात के जो है उसके साथ लड़ने की। हर मशाइख भी रंदे, हर जादूगर भी रंदे हाथ जोड़ लेंगे किसके सामने, जो जिन्नात आंग में आता है उसके सामने हाथ जोड़ के उसको पूजा करेंगे। कोई फूल चढ़ाएगा, कोई नारियल उतारेगा, उसको ठंडा करेगा, लेकिन उसको निकालने का कोशिश करेंगे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज है अल्लाह की तरफ से इस कलाम का जो क़यामत तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हाथ में शिफा दिए ही, और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूज़ा है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूज़ा है। ये क़यामत तक अपने मोमिन बंदों के हाथ में देके ही जो शख्स जिस नीयत से पढ़ के दम करेगा, मैंने हदीस की एक दुआ भी पढ़ा हूँ, इन्नमल आमालु बिन्निया, हर एक अमल का दारो मदार नीयत के ऊपर है। आप जो नीयत से पढ़ के आप दम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह शिफा देंगे अल्लाह को, क्योंकि अल्लाह का खुद वायदा है, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। आपके सामने ऐसे कोई परेशानियां, ऐसे कोई मसाइल है, ऐसे कोई तकलीफ है, कौन सी तकलीफ बोलता हूँ, इस किताब के जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह
चैलेंज करके बोलता हूं मैं, आप हिमालय को जाके मैं अच्छा हुआ नहीं, मैं कन्याकुमारी को जाके अच्छा हुआ नहीं, मैं अमेरिका को जाके मैं अच्छा हुआ नहीं करके बोलने वाले, आओ इधर कुरान के साथ जुड़ो, कुरान के साथ रहो, कुरान का मौजूजा देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूजा देखो, क्या है अल्लाह के कलाम में, उसके अल्लाह के कलाम में क्या ताकत दिया है, क्या उसकी कुदरत है, क्या उसकी मौजूजात है, ये कुरान में जो है आप देखेंगे। कैसा देखेंगे? जो तकलीफ पड़ता है इंसान, उसके आंख में खुद दिखता है कि जिन्नात चढ़ा है उसके आंख में दिखता है, दिख के बात करके उसके बाद वायदा करके निकले बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आता नहीं उन्हें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले इस किताब के ऊपर इंशाअल्लाह यकीन रखो। अल्लाह जो है यकीन से जो है इंशाअल्लाह हर चीज जो है अल्लाह के ऊपर जो है तुम्हें तवक्कल रखो, देंगा या नहीं देंगा ये उम्मीद कभी भी मत रखो। रब्बुल आलमीन देंगा तो देंगा, देर है लेकिन अंधेर नहीं बोल के इस किताब के साथ जुड़ो। आपको कोई तकलीफ है, आपको कोई मुसीबत है, इस जिन्नात के जरिए से या किसके जरिए से, कोई भी किधर भी हिंदुस्तान के कौन से कोने से भी मुझे कांटेक्ट करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खिदमत के लिए तैयार हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हूँ, वो नंबर में भी मुझे कभी कौन सा वक्त भी मुझे कांटेक्ट करो। इंशाअल्लाह अजीज इस खिदमत के लिए अल्लाह का बंदा आपके सामने हाजिर है। और जो है आपसे जो है दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो है प्रोग्राम सुनने वाले और देखने वाले, यानी नसीहत के तौर पे ये जो है अपने दोस्तों के लिए खास अपने ग्रुपों में जो है इस बयान को जो है शेयर करो। बेशक अल्लाह ताला इस काम को कबूल करना, मैं जो काम जो शुरू कर रहा हूँ इस काम को कबूल करना, और आप जो करेंगे शेयर करेंगे इसके लिए भी अल्लाह ताला आपको भी खैर जज़ा अता फरमा। वाखिरु दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।